خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کے سامنے چاہتا ہوں خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس سارے آنر کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں پاسٹر صاحب کے لیے جنہوں نے میری حیثیت سے بڑھ کر تعارف بیان کیا ہے۔ برانڈ ایکچولی خداوند یسوع مسیح ہے، ہم کچھ بھی نہیں، خاک سے بڑھ کر راکھ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، باقی سب بیچ میں اسی کی بدولت ہے۔ اسی یہ جو ہار ہے، یہ جو بکٹ ہے، یہ اس کے پیچھے یسوع مسیح کی مار ہے، کیل ہے، کیل، کوڑے، کانٹے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ آج جو کچھ بھی ہے ہم اسی کی بدولت۔ سو خداوند کے کلام کی تلاوت کی گئی ہے، بچی نے یہاں کلام کو پڑھا۔ سو یہاں جو موضوع ہے اس چیپٹر نمبر 58 آئزایا، روزہ ہے، اور یہ جو دن ہے لینٹ ڈیز جو ہے، اس میں جو سلوگن ہے وہ ہے سخاوت، ریاضت اور عبادت۔ سو بے شک کہ یہ ہمارے لیے کوئی ماتمی دن نہیں ہے، یہ دن جو ہے دراصل بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بڑے ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کی تیاری کے لیے ہے جس میں خداوند یسوع مسیح بڑی تمکنت کے ساتھ مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ یہ ساری جو رسوم و دستور، کلیسیائی رسوم و دستور جو ہے، جس میں ہم فیسٹیولز مناتے ہیں، ایسٹر، کرسمس وغیرہ، اور یہ جو لینٹ ڈیز ہیں، بعض پینٹیکوسٹل جماعتیں جو ہیں یہ اس چیز کو نہیں مانتی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک چرچ کسٹم ہے، چرچ ٹریڈیشن ہے، جس میں ایسٹر سے پہلے 40 روزوں کا جو ایک اجرا ہے، بڑی مدت سے یہ صدیوں کا ایک سلسلہ ہے، اور باقاعدہ طور پر 325 عیسوی میں 46 روزے رکھنے کا جو ایک ترتیب ہے وہ قائم کی گئی ایسٹر سے پہلے۔ اسی کونسل میں 325 عیسوی میں ایسٹر کی جو ڈیٹ ہے وہ مقرر کی گئی، 21 مارچ کے بعد، یعنی پورے چاند کے بعد جو پہلا اتوار کلیسیا کے مطابق ہوگا، اس میں ایسٹر سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ یہ جو ڈیٹ فکسنگ ہے، ایسٹر ڈیٹ فکسنگ جو ہے، وہ اسی کونسل میں طے پائی تھی، اور روزے کی جو رسم ہے وہ بھی اسی میں 46 روزوں کے ساتھ 6 اتوار چھوڑ کر 40 روزے جو ہے اس کی روایت جو ہے اسی میں قائم۔ ادیسیہ کی کلیسیا 250 عیسوی میں 40 ایسٹر سے پہلے 40 روزے رکھتے تھے، اور روزہ جو ہے دراصل اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ سیکھ چکے ہیں کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جس میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کر دعا میں، خدا کی حضوری میں ٹھہرنا، اس کا مطلب ہے۔ عبرانی میں، عربی میں صوم ہے، تقریباً یہی مطلب ہے، کھانے پینے سے اجتناب۔ میرے عزیزوں، روزے کا جو ایک تسلسل ہے یہ عہد نامہ عتیق سے ہمیں نظر آتا ہے، یعنی ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں کفارے کا جو روزہ تھا وہ رکھتے تھے، جس میں وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، شام سے شام تک کا ان کا یہ روزہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ پھر اور بھی روزے جو ہیں وہ جوش کسٹم میں داخل ہوئے، 40 روزے بھی وہ کفارے سے پہلے رکھتے رہے، پھر 100 سے زیادہ روزے وہ سالانہ رکھتے تھے، اور مسیح کے دور میں ہی پیر اور جمعرات کو ہفتے میں 2 روزے رکھنے کی ان کا ایک دستور قائم ہوا، ان کی روایت قائم ہوئی۔ کرسچینٹی میں جو یہ 40 ڈیز فاسٹنگ ہے بیفور ایسٹر فیسٹیول، ایکچولی اس کا تعلق مسیح کے اس روزے سے نہیں ہے جو بیابان میں، یہودیہ کے بیابان میں، ہاں اس کی یادگاری ضرور ہے، لیکن وہ تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں مسیح نے اپنی خدمت کے بعد رکھے، اور یہ ایسٹر سے پہلے کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس بات کا مسیح کی خدمت سے پہلے کے روزوں سے نہیں، بلکہ یہ ایسٹر سے پہلے کی ایک تیاری، ریاضت، سخاوت، عبادت کا ایک ترتیب بنائی گئی تھی، اور بہت سے چرچز اس کو نہیں بھی مانتے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں
زیادہ چرچز جو ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ 40 روزے صرف ہم نہ رکھیں، بلکہ ہم سال کے کسی بھی دن میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. اور نارمل فاسٹنگ جس میں ایبسولوٹ فاسٹنگ ہے، پھر پارشل فاسٹنگ ہے جو 7 دن کا روزہ بھی ہے، 30 دن کا روزہ بھی ہے، رکھنے والے 40 دن کا بھی روزہ رکھتے ہیں. لیکن اس روزے کا مقصد کیا ہے یہاں بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے. سو مسیح کی آمد سے پہلے ایک بات جو خود مسیح نے کہی وہ یہ تھی کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. بے دینی کا ذکر کیا. پھر پطرس رسول یہ کہتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے. تو دینداری کی جو ریاست ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا. اس کے 3 پہلو جو ہیں وہ پہاڑی واز میں بتائے گئے ہیں، جس میں دعا کے حوالے سے بات کی گئی ہے، خیرات کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور پھر روزے کے حوالے سے بات کی گئی ہے. یہاں بھی روزے رکھے جا رہے ہیں. اس دور میں بھی روزہ تو رکھا جا رہا ہے، لیکن کس طرح رکھا جا رہا ہے؟ اس طرح نہیں جس طرح خداوند چاہتا ہے. آمین. کس طرح روزہ رکھنا ہے؟ جس طرح خداوند چاہتا ہے. کیسے رکھنا چاہیے؟ تو اب یہ بحث چل پڑی ہے جی وہ راکھ لگانی چاہیے، بدھ کا جو پہلا روزے کا سٹارٹ ہے اس میں راکھ لگانی چاہیے، یا سر میں تیل اونڈیلنا چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ راکھ جو ہے یہ وہ والی راکھ ہے جو کھجوروں کے اتوار کو ہم ڈالیاں بہت سے چرچز جو ہیں وہ اس ڈالیوں سے اس کی راکھ بنا کر کراس کا نشان بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تو خاک ہے، خاک ہی میں لوٹ جائے گا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا زور کس پر ہے؟ تیل پہ، کہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کر؟ سر میں تیل ڈال. یہ تو نارمل روزہ ہے. اور یہ جو 40 ڈے فاسٹنگ ہے یہ کسٹم ہے جس طرح سے. اور یہ راکھ سے خالی قبر تک کا ایک لیسن ہے جو کلیسیائی ترتیب میں شامل ہوا. ہم راکھ نہیں لگاتے، پینٹیکوسٹلز جو ہیں وہ راکھ نہیں لگاتے، لیکن ہم اس کے مفہوم کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ حلیمی اور عاجزی کا ایک، اور اپنی موت کے دن کو یاد رکھنے کا. بعض کہتے ہیں کہ موت میں سے ہم نکل آئے. بالکل نکل آئے، موت میں سے نکل آئے ہیں. ہمارے لیے زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی. لیکن عام زندگی میں دینداری میں مضبوط ہونے کے لیے ہمارے لیے یہ ایلیمنٹس ہیں: دعا، خیرات اور روزہ. اب کس طرح رکھنا؟ تیل ڈالنا ہے سر میں. ان دنوں میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں یا نارمل روزہ رکھتے ہیں تو کیا یہ لازمی بات ہے کہ ہم سر میں تیل ڈالیں گے تو پھر ہمارا روزہ شروع ہوگا؟ وہ جو روز ہی تیل لگاتے ہیں ان کا پھر روزے کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر کوئی روزہ رکھ کر تیل نہیں لگاتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حشاش بشاش رہنا ہے. اے نہیں دسنا کہ آج میرا پہلا ہو گیا، میرا دوجا ہو گیا، میرا تیجا ہو گیا، آج میں روزہ رکھیا ہے، میرے نہ کوئی گل نہ کرے، میرے کو غصہ نہ دوائے. روزہ رکھنے تو نہیں، غصہ ہی چڑھے رہتا ہے. یہ بھی یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں آپ، شرارت کے مکے بھی چل رہے ہیں، ہر طرف بھوک اور افلاس کا ایک دور ہے، لیکن اس میں کوئی شخص روزہ دار جو ہے، روزوں پہ تو زور ہے اس کا، لیکن ننگے کو پہنانے کے لیے، کپڑا پہنانے کے لیے جذبہ، روحانی جذبہ اس کے اندر نہیں ہے. ترس اور رحم نہیں ہے اس کے اندر کہ کسی بھوکے کو وہ کھانا کھلائے، کسی ننگے کو وہ کپڑا پہنائے اور کسی بے گھر کو وہ اپنے گھر میں لائے. خدا تو ہی روزے سے خدا منع نہیں کر رہا، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ والی جو چیزیں ہیں، تم سداب اور زیرے پر اور سونف پر، چھوٹی سے چھوٹی چیز پر دے یقی دینے کے پابند ہو، لیکن تم نے رحم اور انصاف کو چھوڑ دیا. یعنی کسٹم جو ہے ان کا، اس کو وہ فالو کرنے کے لیے بڑے دیانتدار ہیں، لیکن ترس، رحم، معافی یہ کہاں ہے؟ روزہ تو میں نے رکھ لیا، اپنے بھائی کو میں نے معاف نہیں کیا. روزہ میں نے رکھ لیا، شرارت کے مکے جاری ہیں، لڑائی جھگڑا ختم ہی نہیں ہوا. تو خدا یہی کہہ رہا ہے. اور اب جب مسیح جب ذکر کر رہے ہیں، مسیح جب بات کر رہے ہیں تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے، یہ کرسچنز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اس طرح کا نہیں رکھنا
کہ اپنے منہ پر مٹی مل لے اور اپنے سر پر خاک ڈال کے اور ٹاٹ پہن کر کسی کونے میں یا میدان میں جا کے بس صرف خاک اڑانی ہے. نہیں، مسیح فرما رہے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے اس طرح نہ رکھو کہ لوگ دیکھیں اور کہیں جی واہ واہ بڑی بات ہے، اے بندہ بڑا روزے دار ہے. تو جب انسانوں سے پریز آپ کو مل گئی تو آپ کو اجر آپ کا انسانوں سے مل گیا، لیکن خدا سے نہیں ملا. ہاں اگر وہ پوشیدہ ہے تو لکھے کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے اس کا بدلہ دے. اور اسی طرح مطلب مسیح نے اسی تسلسل میں سب سے پہلے تو دعا کی بات کی. جب تو دعا کرے تو کیا کر. یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ کونوں موڑوں اور چوکوں پر کھڑے ہو کر نماز کو طول دیتے تھے تاکہ لوگ دیکھیں کہ کتنا نمازی ہے. روزہ رکھتے تھے، منہ پر مٹی ڈال لیتے تھے تاکہ لوگ دیکھیں کہ کتنا بڑا روزے دار ہے. اور جب خیرات کرتے تھے تو وہ اپنے آگے ڈنکا پٹواتے تھے، فلاں شخص کی طرف سے اتنا، فلاں شخص کی طرف سے. سو یہ جو پرسنل پریئر ہے، شخصی دعا جو ہے، ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہے. یہ جو 40 ڈے فاسٹنگ یہ اجتماعی ایک کسٹم ہے، پرسنل نہیں ہے، یہ نارمل فاسٹنگ نہیں ہے. یہ ٹریڈیشنل 40 ڈے فاسٹنگ آپشنل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیسیسری نہیں، کمپلسری نہیں ہے. یہ ٹریڈیشنل ہے کہ کسی پہ تھوپ دیا 40 دن وہ رکھے، نہیں. ہاں رکھے، مرضی رکھتا رکھے، نہیں رکھتا نہ رکھے. اور یہ نہیں کہ 40 دنوں تک ہی وہ محدود ہے، بعد میں بھی رکھ سکتا ہے. رکھتا ہے رکھے، نہیں رکھتا اپنی مرضی. یہ آپ کا اپنا بوجھ ہے جو خداوند آپ کو دیتا ہے. اس کا ایک مقصد بھی ہے نا، تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. سو اس وقت جو دعا کر رہے تھے پرسنل پریئر، وہ کونوں اور موڑوں اور چوکوں پر کھڑے ہو کر رہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو دعا کرے تو کیا کر؟ کوٹھری کا دروازہ بند کر. معذرت کے ساتھ بعض اوقات چرچز میں بھی جب ہمیں دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم پرسنل پریئر شروع کر دیتے ہیں. بعض میں ہاتھ باندھ کر یہ دست بستہ یہ کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں دعا نہیں کرتے. جب چرچ انہوں نے موقع مل جائے نا وہ پھر اپنی شخصی دعا ہوتے شروع کر دیتے. نہیں، چرچ میں شخصی دعا نہیں ہوتی ہے. چرچ میں اجتماعی دعا ہوتی ہے. اس میں ہم کہتے ہیں ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اجی میں چرچ نہیں آنا سی، میں بیمار ہو گئی سا، پھر میں دعا کی تھی، پھر مینوں خدا نے میں پھر چرچ آ گئی. میں خدا میں تیرا شکر کرنی ہے، میں ہوں فلاں واسطے بھی دعا کرنی ہے، میں ہوں اپنے فلاں رشتہ دار واسطے بھی. یہ والی جو دعا ہے یہ وہ دعا ہے جو آپ کوٹھری کا دروازہ بند کر کے کرتے ہیں. شفایتی دعا رکھنے میں کھڑے ہوتے ہیں تو تسی پلپٹ تے آ کے ادھا گھنٹہ تے دعا کی تھی، دوسرے لوگ ستے ہوندے نے بیچارے. پینٹیکاسٹل دعاواں دے وچ انہیں اگے ود گئے نے تو کھانے دی دعا تے بھی پونا گھنٹہ لا دیندے نے، 2 باری کھانا گرم کرنا پڑتا ہے. یہ بے ترتیبی ہے. یہ جو جوش و جذبہ جو حالت میں دینداری کے، یہ تو بالکل بیکار ہے. میں نے جو اسٹڈی کی ہے، جو میری سمجھ میں آئی ہے دینداری، وہ یہی ہے کہ جو چیز جس چیز کے لیے ہے اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے. پرسنل پریئر جو ہے وہ آپ کی کہاں ہونی چاہیے؟ کوٹھری کا دروازہ بند کر کے ہونی چاہیے. لوگ نہ جانے، خدا جانے، تاکہ وہ آپ کو اس کا اجر دے. خیرات کی تو کسی کو پتہ نہ لگے ہوا کیا ہے، اور جب پتہ لگ گیا ایک نے دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا، تو آپ کا اجر مل گیا. اس طرح روزے رکھ لیے اور لوگوں کو دکھائے تو پھر. اور یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے، اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے تم. کیسا روزہ؟ کہ جس میں آدمی کیا کرتا ہے؟ ہاں جی، اپنی جان کو کیا دے؟ دکھ دے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس لیے روزے رکھے کہ جب تو نظر نہیں کرتا. پھر لوگ کہتے ہیں جی اسی دعاواں بھی کرنے ہاں، دہیکی بھی دینے ہاں، سارا کچھ ہی کرنے ہاں، تے مصیبتاں ساڈے واسطے تیار نے، اسی رب نوں لبے ہیں. جو جتنا بھی بڑبڑا سکتا ہے بڑبڑاتا ہے، کوئی سب کچھ ہی کرنے ہاں، لبدا کچھ بھی نہیں، مصیبتیں ہی لب دیا. تو خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ تو خیال میں تو لاتا نہیں، سنتا تو ہے نہیں، روزے بھی رکھنے پئے. خدا یہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کو گلا پھاڑ اور چلا اور نرسنگے کی مارد ان کو بتا، ان کے ایکس رے ان کو دکھاؤ، ہڈیاں کہاں کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہیں، کہاں رسولیا ہے، کہاں کچھ ہے، جبکہ تو نظر نہیں کرتا.
ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا, کیوں روزہ رکھا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو اب خدا کہہ رہا ہے, دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو, خود غرضی سے بھرے ہوئے ہو, تم اپنے حساب کا روزہ رکھتے ہو, سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کر, شرارت کے مکے مار. اب یہ اتنی سخت بات آپ کلیسیا میں کریں گے تو اگلی کلیسیا کہے گی ہونا سی پھر ہونا چلے جائے نال دے گرتے. لیکن یاد رکھیں ایک میری بات کہ یہ جو کاٹ اور چھانٹ کا جو عمل ہے, یہ جو پیڑ پودے ادھر تو بہت زیادہ خوبصورت, ہر طرف لاہور پنجاب میں تو ہریالی ہے, تو وہ درخت کتنے خوبصورت لگتے ہیں جس پر کینچی چلتی ہے. گھر کے باہر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, بیلیں وغیرہ درخت ہوتے ہیں, ان کو کاٹ چاٹ کے عمل سے گزرے تو وہ انتہائی خوبصورت لگتا ہے. بچے کے بال بڑے ہوتے ہیں نا, بڑے بال ہوتے ہیں, ماما کہتی ہے جا بھائی بال کٹا کے انسان بن, تو اس میں پھر وہ جو بال بول بچہ کٹا لے خوبصورت لگتا ہے. اچھا تربیت کا عمل جو ہے وہ ہماری کلیسیاؤں میں کہتے ہیں ہاتھ نہ لاؤ. مطلب بہت ساری معذرت کے ساتھ لاڈو کلیسیاں بھی ہیں. یورپ والے تو بہت ہی لاڈلے نے, کہتے ہیں نا گناہ دا ذکر بھی نہ کرو, جو کچھ اسی کرن رہے ہیں اسی سانو کرن دو, خبردار جو کوئی گناہ کے خلاف تو بات کی, وہ پادری نے جڑے گناہ کے خلاف گل کی تھی انہوں جیل چ پا دیتے ہیں, چلو قصہ تمام, بڑا لو کلیسیا. بس تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. ہاللیلویا. یہ ہے وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے, یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے. انسان کے ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے. دکھ دینے سے مراد روزہ رکھے. اگر روزہ رکھا ہے اور اپنے سر کو چھاؤں کی طرح جھکائے, عاجزی اختیار کرے. اور یہ روزے کی پاور آپ رہنما کے دیکھ لیجئے اس معاملے میں, یونا کا جو پیغام تھا, اخی اب کی زندگی میں دیکھ لیجئے, اور دیگر مقامات پر جب لوگوں نے روزہ رکھ کر خدا کے وہ طالب ہوئے تو وہاں خدا ٹھہرا ہے, نظر کی ہے خدا. تو اس کی اہمیت ہمیں نظر آتی ہے. اپنے نیچے ٹاٹ اور ان کے اور راکھ بچھائے, کیا تو اس کو اور ایسا دن روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو. یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ خداوند کا مقبول ہے یا نہیں. تو میں نے تو روزہ رکھ لیا, شرارت والا روزہ رکھ لیا میں نے. خدا یہ چاہ رہا ہے عاجزی والا روزہ. عاجزی کس دن اختیار کی آپ نے؟ صرف روزے والے دن نہیں, روزہ رکھا ہی اس لیے تاکہ عاجزی پیدا ہو. روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو, حلیمی پیدا ہو, اس کا تکبر ٹوٹے, اس کے اندر سے بڑا پن ختم ہو, اس کے علم کا غرور, خوبصورتی کا غرور, اس کے خوبصورت بالوں کا غرور, آنکھوں کا غرور, نقوش کا غرور, حکمت کا غرور اور بہت سارے غرور, پیسے کا غرور ہے. بڑا بڑا فلسفی ہے. روزے کا مقصد یہ ہے انسان پیوریفائی ہو, اس کے اندر سے جو علائشیں ہیں, پوشیدہ گناہ وہ دور ہو, موبائل کا استعمال کس طرح کرنا ہے یہ سمجھ میں آئے اس کو, یعنی کہ جڑی بھی چیز آئی ویک چڑی. خداوند نے مجھے یہ سکھائی یہ بات. ایک حادثہ میرے ساتھ پیش آیا, اس کے بعد پھر مجھے خداوند نے یہ سکھایا کہ موبائل کا جو استعمال ہے یہ پازیٹیو ہونا چاہیے. ہر چیز دیکھنے والی نہیں, ہر چیز سننے والی, اور سنی جاننے ہیں, ویکھی جاننے ہیں, سنی جاننے ہیں, ویکھی جاننے ہیں. آج پادری صاحب, پادری بہتا ویک دے. کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں ٹوٹے, ظلم کی زنجیریں ٹوٹے. ظلم کہیں دور نہیں ہوتا, ہمارے گھروں کے اندر ہی ہوتا ہے. لڑائی جھگڑا بھن بھرا دے کٹتی رہتی ہے, وہ بھرا بھن نوں کٹن دیا ہے, بیوی شوہر نوں پھڑیا ہے, انہیں شوہر بیوی نوں اگے لایا ہے. یہ سارے حالات یہ گھروں کے بہت زیادہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, بہت زیادہ.
دینداری کو عمل میں لانا انتہائی مشکل ہے، خدمت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں۔ دشمن آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ سادہ دشمن ہے، مسلمان سادہ دشمن نہیں، وہ آپ کی رسپیکٹ، یقین کریں کہ جہاں ہم رہتے ہیں آپ کا کردار بہرحال کلام والا ہو، یقین کریں کہ لوگ پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں، یار تسی بکری نظر آنے پہ، عزت کریں گے آپ کی لوگ۔ لیکن جب کام اٹھے تو پھر ویسا ہی سلوک وہ ہمارے ساتھ کرے جیسے ہمارے کام۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان با کردار ہو، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی طرف انگلی بھی اٹھا کر۔ تو آدمی کے دشمن کہیں دور نہیں ہے، اس کے گھر ہی کے لوگ ہیں۔ اگر بیوی سے دکھ نہیں ملا تو اولاد تیار نہیں ہے، بس انہی چیزوں کو فیس کرتے۔ میں سوچنے ایسا معذرت کے ساتھ کہ بندہ فادر بن جائے تو چنگا ہے، کلا رہے بندہ، دعا بندگی کرے، خدمت کرے۔ لیکن یہ کلام کے مطابق تو میں سوچن دیا سا، دینداری میں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے ایک بات، میں پرسنلی آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں، حساب آپ نے دینا ہے اپنا، نہ بیوی کا دینا تو سر، نہ بچیاں کا، بچیاں نے دینا ہے اپنا آپ حساب۔ آمین۔ مسیح میں یہ جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اب ساری باتیں چھوڑ کے اس بات پر فوکس کیا جائے کہ مسیح کا میں نے سامنا کرنا ہے، میں نے مسیح کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے، جاگتے رہو اور دعا مطلب روزہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے، دعا اور روزہ۔ دینداری کی ریاضت، ہم کہتے ہیں ریاضت وہ والی نہیں کہ مطلب جنتر منتر سے آ جاتے 23 زبور 100 والی پڑھ چلے ایویں، وہ والی ریاضت نہیں، دعا میں ٹھہرنا، ہاللیلویہ، دعا میں وقت گزارنا بہت ضروری۔ اور آج کی جو مصروفیات ہیں اس میں سب سے زیادہ مشکل کام کون سا ہے؟ چلے 2 سوال ہے، سب سے آسان کام کون سا، سب سے مشکل کام کون سا، یہ بتائیے۔ ہاں جی، سب سے آسان کام کیا ہے؟ اے موبائل دیکھنا، سویرے آنا تھوڑے ہاتھ سے، تسی پیسے لائے نے، لیا ہے آپ ہی لیا ہے کہ کسی نے ادارہ تو نہیں لیا، اپنا موبائل ہے۔ سویرے سب تو پہلا یہ درشن ہوندے ہیں، جدو مرضی درشن کر لو، جنہ مرضی پھیر لو، یہ کی کہنا ہے تو یہ خدا کے جلال کے لیے، موبائل خدا کے جلال کے لیے بنا ہے۔ لیکن ہماری دینداری میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے، ہماری ریاضت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے۔ پھر ہماری ضروریات بہت زیادہ ہے جن کو سمیٹتے ہم خدا کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں۔ ایون کہ پوچھے بھائی چرچ میری ڈیوٹی لگ گئی سی، وہ ڈیوٹی والے میں پتا ہے کرسچن بندہ ہے وہ بلانا کتنا اپنا جمعہ انہوں نے پڑھ لینا ہے، یہ اتوار والے دن ہی بلانا ہے، کیوں؟ یہ بے دین لوگ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ دینداری کے لیے ہمیں ریاضت کرنی پڑے گی، جس میں روزہ جو ہے وہ ایک بیسک ایلیمنٹ ہے۔ ہمیں تیار ہونا ہے، مسیح کی آمد کے لیے تیار ہونا ہے، آمین، مسیح کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ سب سے بڑی بات جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو مسیح کے لیے تیار کرنا ہے، آمین۔ حالات واقعات آپ کو دبا نہ دیں، آپ زمانے کی اس بے دینی کی ہوا کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں ڈیووٹ کرنا بہت ضروری ہے، روزے کے ساتھ۔ پولس کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مارتا کوٹتا ہوں، اپنے بدن کو مارتا کوٹتا ہوں تاکہ میں اس کو قابو میں رکھوں، اس کو قابو کرنا پڑے۔ کون کون سی چیزیں جو قابو کرنی پڑیں گی؟ ہاں جی، سوچ، جو چیز چلتی ہے اس کو قابو میں کرتے ہیں نا، جہاز چلتے ہیں چھوٹی سی پتوار سے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے، سوچ چلتی ہے، سوچ کو کنٹرول کرنا ہے، آمین۔ اور پھر کیا چلتا ہے؟ زبان چلتی ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن کامل شخص وہ ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے، کیونکہ موت اور زندگی زبان کے کام ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اپنی چال کو کنٹرول کرنا ہے۔ کس طرح چلتے ہو؟ نادانوں کی طرح نہیں، داناؤں کی طرح چلتے، آمین۔ بندہ جڑا بے دعا بندہ
اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یقین کیجیے، لوگ کہتے ہیں نا کہ میں 40 لاکھ 80 کے میں کماواں گا، 80 لاکھ 1,60,000 کے میں کماواں گا. میں آپ کو کہتا ہوں آپ گھٹنوں کے بل ہو کے دعا کرنا شروع کر دیں، سارا کچھ کار آ جائے گا. نہ آئے گا تو میں اتنے رہنا، بھائی ندیم کو میرے گھر کا پتہ ہے، نہ آیا تو دیکھو پھر آسمان کھلتا بھی ہے اور آسمان کو آپ بند بھی کر سکتے ہیں، لیکن کس طرح؟ دعا کے سے. ایلیا نے کون سی ٹیکنالوجی لگائی تھی کہ اس نے آسمان بند کر دیا اور کھول دیا؟ کھولنے کے لیے، بند کرنے کے لیے چابی چاہیے، اختیار چاہیے، اور یہ اختیار، اس کی پہچان آپ کو دعا میں ملتی ہے. کلام لکھ پڑھ چلو، تسی دعا کے ساتھ نہیں پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. دعا کے ساتھ کلام پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کلام کی. آمین. روزہ رکھ کر پڑھیں تو زیادہ سمجھ آئے گی، کہ وہ جو بندے نے روزہ رکھیا میں نے بیچارہ تلا پیا ہو جاتا ہے، روٹی کھان تو بعد پھر انہوں ہوش آتی ہے اور میرا روزہ نہیں. دعا کا جو ایلیمنٹ ہے روزے کے ساتھ بہت. اور کئی دفعہ بدروائیں ندیاں آ جاتی ہیں، عجیب پچھلے دنوں بابا پوری ٹیم لے جا کے پورا ہفتہ ایک لایا، وہ نکلتی نہیں. تو پادری صاحب ایک اسپیشلسٹ سے ہمارے بڑے بزرگ خادم جانتا ہوں، جن کا کام ہی ہے ریاضت، دعا، 24 گھنٹے دعا، روزہ. بہت ان کی ریاضت ہے، مطلب بہت کم پادری ہیں ان میں سے وہ پاسٹر تھے، ان کی کلیسیا کی وہ بچی تھی. انہوں نے سانوں حصہ دیا. میں کہ بعد میں پتہ لگا پاسٹر صاحب میں کہ انہیں دے ہونے سانوں کے بلا لیا. خیر وہ جاتے رہے وہ ٹس تو مس نہیں ہوئی. اس کے لیے کیا لکھا ہوا؟ ہاں جی، دعا. اور کئی دفعہ جائیں تو آپ ہی آ جاتی ہیں سامنے، سانو جان دو، معاف کر دو. وہ کٹیاں شریف ہوتی ہیں. یہ بڑی بدماش کی نکلتی نہیں سی، تو یہ پھر بدماشی توڑنے واسطے کی چاہیے؟ روزہ دعا کے ساتھ. آمین. روزہ ایک پاورفل ایک ایکٹ ہے دینداری کے حوالے سے. لکھا نہیں کہ تاکہ عالم بالا تک دعا کہاں تک پہنچ جائے. ساڈی پھر ٹکرا کے واپس آئی جاتی رہتی ہے. گیند مانگو گیند اتنے سٹو، یا کندھ نہ مارو تو واپس ہی آ جاتی اتنے جاتی. پھر لکھے کہ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے. پریز دی لارڈ. تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. آمین. اب یہ جو صحت کی ترقی جو ہے، یہ صحت کی ترقی کے لیے اب آپ دیکھیں نا ہمیں کتنی زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے. پہلے تو بیماریاں ہوتی ہیں نہیں سر، پہلے کے دور میں تو بیماریاں تھیں نہیں، شوگر، بلڈ پریشر. اور اب ہر بندہ ہی بیچارہ دی گرفت چاہ گیا. اب یہ جو ہم دوائیاں صحت کی طرف، ہیلتھ کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ کیسے اور کب ظاہر ہوگی؟ جلد ظاہر ہوگی. کیسے؟ جب اس طرح کا روزہ رکھا جائے. آمین. تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت، تیری ہر اول ہوگی. تیری صداقت، تیری دینداری، تیری ہر اول ہوگی، اور خداوند کا جلال تیرا چناول ہوگا. جب اس طرح سے ہماری صداقت اور دینداری مستحکم ہوگی تو خدا کا جلال ہمیں گھیر لے گا اور ہماری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. پھر لکھا تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، چلائے گا اور فرمائے گا میں یہاں ہوں. یہ بڑی خوبصورت، بہت زبردست حوالہ ہے. خداوند فرمائے گا میں یہاں ہوں. یہاں ہوں، اس کے لیے جو ایک نام ہے خدا کا، وہ کیا ہے؟ یہوہ شامہ. میں یہاں ہوں. آمین. 38 سال کا بیمار، بیت حسدہ کا حوض کا پانی جب ہلتا تھا، فرشتہ ہلاتا تھا اس کو، تو جو پہلے اس پہ چھلانگ مارتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا. 38 سال کا بیمار جو ہے اس کے پاس کوئی نہیں تھا کہ پانی ہلے تو اس کو بیچارے تکا ہی مار دے. تکا مارنے والا بھی بندہ کوئی آسرا نہیں تھا اس کا. وہ حوض کا منتظر تھا
شفا جس سے ملتی ہے. پھر زندہ حوض اس کے پاس آ گیا اور اس نے کہا کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اے خداوند میں شفا پانا چاہتا ہوں. تو وہ جب وہاں تھا، جب وہ وہاں ہو تو پھر وہاں لوگ بیماری سے شفا پا جاتے ہیں. ہماری مصیبتوں میں، پریشانیوں میں وہ یہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. جب وہ یہاں ہے، جب وہ ساتھ ہے تو پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ وہ ہماری مصیبت میں فرمائے گا بیٹا پریشان نہ ہو، میں یہی ہوں، کہیں گیا نہیں، یہی ہوں، تیرے ساتھ ہوں. اور جب خدا ساتھ کھڑا ہو جائے تو پھر کوئی طاقت، کوئی ابلیسی منصوبہ کارگر نہیں ہوتا. کوئی ہتھیار جو آپ کے خلاف بنایا جائے وہ کارگر نہ ہوگا. اور لکھا ہے کہ اگر تو جوئے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو، ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے، یہ چیزیں جو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں. کہتے ہیں چل رہا ہے جھوٹ بول لیا، ابھی بلا ضرور جھوٹ بول لیا اور ٹھٹھا بازی بھی کر لی، مذاق بھی کر لیا، انگلیاں نال اشارے بھی کر لے. یہ چیزیں جو ہے یہ خدا کہتا ہے یہ چیزیں نہیں، یہ مجھے پسند ہے. کیا پسند ہے؟ کہ تو بھوکے کو، اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور ازردہ دل کو اسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے. ہاللیلویا. اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا، تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا. پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو. میں جب بھی اس باب کو پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی تقویت ملتی ہے اور انتہائی ایک پاورفل حوالہ ہے یہ، جس کے پڑھنے سے، جس کو سیکھنے سے اور جس کو عمل میں اس طرح سے عمل میں لانے سے یہ ساری برکتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ممکن ہیں. آمین. تو سیراب باغ کی مانند ہو، اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. اور یہ اس سب کچھ کا اہتمام ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ خدا کب یہ سب کچھ کرتا ہے، اس وقت کرتا ہے جب ہم روزہ رکھیں، پر کیسا؟ جیسا وہ چاہتا ہے. آمین. جس کے ساتھ ہولسٹک پہلو بھی ہے، اس کا ایسپیکٹ بھی ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح جلال کے تخت پر بیٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ یہ نہیں پوچھیں گے تم نے روزے کتنے رکھے تھے. یسوع مسیح نہیں پوچھے گا کہ دعا کتنی، کنونشنیں کتنی کرائی تھی، گورے کتنے بلائے تھے. یہ نہیں پوچھ رہا اس نے. مسیح نے پوچھنا ہے کہ جب میں بھوکا تھا تو کیا تم نے مجھے کھانا کھلایا؟ جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا؟ اور جب میں قید میں تھا کیا تم میری خبر لینے آئے؟ تو کئی لوگ آ جائیں گے خداوند تو کدوں آیا سے؟ تو مسیح خداوند فرما رہے ہیں جب یہ ضرورت مند آئے تھے تو یہ دراصل میں ہی تھا. اسی تو یسوع لب نے پھرنے ہورے پتہ نہیں کی کردا، پھر کی کردا ہونا ہے اس ٹائم. کہ میرے کو پوچھے تو میں کہنا شفایت کر رہا ہے، بس یہ نہیں جواب ہے نا. لوگ پوچھتے ہیں یسوع مسیح کیا کر رہا ہوگا، تو مسیح فرما رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹے تمہارے پاس آ رہے تھے یہ والا کام میں ہی کر رہا تھا اور تم نے مجھے دھتکار دیا اور کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ تانے واسطے اسی دعا کرا لیں. اور یعقوب کے خط میں لکھے جو تن کے لیے درکار ہے وہ نہ دو تو کیا فائدہ؟ جو تن کے لیے درکار ہے اگر وہ ہم اپنی بہن بھائیوں کو نہ دیں، ان کے لیے کپڑا نہ دیں، پاویں ساڈی یہ الماریاں بھریاں ہی ہیں تو پھر بھی اسی کیا پہنا جانی ہے کہ مجھے کپڑے نہیں مل رہے پہننے کے لیے. تو پہنا الماریاں تو ویخ تو اپنی بھریاں پی تینوں کپڑے نہیں ملتے پے. وہ مطلب ہے کہ کوئی نواں سوا کے دو، وہ بھائی جڑے ہے نہیں وہ ونڈ دو، بانٹ دو. کھانا زیادہ ہے دے دو، پیسہ زیادہ ہے خیرات کرو. تو خدا کہتا ہے کہ تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہو. گھٹ کے بیٹھے رہا گے نا پھر یہ بیماری بھی کہے کہ اچھا پھر میں بھی تیروں گھٹ کے بیٹھی ہے، تو فکر نہ کر میں بھی کتنی جاتی. لیکن آپ دیکھیے ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھیے ہم تمام لوگوں کی طرف جن کے پاس پیسہ ہے کہ وہ کس طرح سے پانی کی طرح بہا رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. اور دیکھیے وہ دن بہ دن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، حالانکہ کوئی خدا پرست نہیں.
ملحد، منکرین خدا، لیکن انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو پتہ نہیں خدا بھی انہوں نے دہی جا رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہے ہمارا یہ سخاوت، ریاضت اور عبادت کا جو سلوگن ہے یہ 40 ڈیز کا، وہ یہی ہے کہ ہم سخاوت کریں، ریاضت کریں اور عبادت کریں. آمین. سو آئے ہم سب